لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تعریف، شکرانہ، ستائش اس اللہ کے جس کی عنایت سے بندوں کو نیکی اور عبادت کے کچھ عمل اس کے حضور پیش کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. الحمدللہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعریف، ستائش، شکرانہ اس اللہ کا جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو پیدا کرنے والا ہے روشنی کا اور اندھیروں کا. پھر اس کے باوجود کچھ لوگ اندھے ہوتے ہیں تو اللہ کو اور اس کی مخلوقات کو ایک برابر کرنے چل دیتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا خوف کر لو جیسا اس کا خوف کرنا حق ہے، اور ہرگز تم کو موت نہ آئے سوائے اس حال میں کہ تم مسلم اس کے فرمانبردار ہو. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور بالکل سیدھی بات کیا کرو. اگر تم ایسے کرو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہارے اعمال درست کر دے گا. اور دیکھو، جو شخص اطاعت میں آ گیا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس نے اس جہان سے سب سے بڑی مراد پا لی. آج بھائیوں، عبادت گزاروں کے چہروں پر آپ کو خوشی نظر آتی ہے. یہ کیا خوشی ہے؟ دیکھو، دنیا میں بہت کچھ ہے جس پہ لوگ خوش ہوتے ہیں، جس پہ اتراتے ہیں. یہ خوش ہے اس بات پہ کہ ان کو کچھ ایسے اعمال کرنے کی توفیق ملی جو اللہ کو پسند ہے. ان کے پیدا کرنے والے کو وہ عمل پسند ہے. ان کی سب سے بڑی خواہش کچھ ایسا ہاتھ میں ہو تو قیامت کے روز اس کے حضور پیش کیا جائے. دیکھو، لوگ بادشاہوں کی اپائنٹمنٹ ملتی ہے لوگوں کو کہ فلاں دن بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہے، پتہ نہیں کیا کچھ تیاریاں ہوتی ہیں، کچھ پیش کرنا ہے بادشاہ کو. سب سے بڑا جہان کا بادشاہ، اس کے لیے کچھ پیش کرنے کے لیے ان کی پریشانی تھی. پورا ایک مہینہ دم مار کے پورا دن پیاس اور بھوک برداشت کی، اس لیے کہ اس کو پسند آنے کی کوئی چیز ہاتھ میں ہو. انہوں نے پوری راتوں کا بڑا حصہ اندھیرے میں کھڑے ہو کے اپنی نیند کی قربانی دے کے انہوں نے اس کو سجدے کیے. یہ لمبا کھڑا ہو کے اس کے آگے قیام کرتے رہے، اس لیے کہ کچھ پیش کرنے کو اس کے پاس ہو. دیکھو، یہ جو خوشی ہے یہ اعمال کی خوشی، یہ کچھ ایسی چیز ہاتھ میں آ جانے کی خوشی جو قیامت کو کام دینے والی ہو.
یہ قسمت والوں کو یہ خوشی ہے. سب سے بہتر امت کی خوشی آج, اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والوں کی خوشی آج ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. دیکھو دنیا خوش ہوتی ہوگی, ایک کاٹ کباڑ پہ خوش ہوتی ہوگی. تم خوش قسمت ہو, تم کو سراغ ملا ہے ایک ابدی رحمت کا, ایک ہمیشگی کی زندگی کا, اتنی اعلیٰ زندگی, نہ اس پہ موت, نہ موت کا ڈر, نہ کوئی بیماری, نہ کبھی کوئی تکلیف, نہ کبھی کوئی دکھ, نہ کبھی کوئی پریشانی, اور ہر چیز آدمی کو اتنی اعلیٰ میسر, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی, اللہ کی خوشی اس کو میسر. تم کو ایک ایسی زندگی کا سراغ دیا ہے, ایک کتاب اتار کر سچی تم پر, اور ایک رسول بھیج کر سچا تمہاری طرف. تم کو سراغ ملا ایک اتنی بڑی شے کا, اور اس کے لیے تم نے اگر کچھ قدم اٹھا لیے تو اس پر خوش ہو. تو یہ خوشی بھائیو آج کے شکرانہ اس بات کا ہے کہ ہم کو آخرت کی پونجی ہاتھ آئی. یہ شکرانہ اس بات کا ہے کہ ہم کو آخرت کی پونجی, آخرت میں کچھ خرچ کرنے والی شے, آخرت میں جس کا مول پڑے گا, سبحان اللہ, میں غریب, میں مسکین, مجھے اللہ نے اپنا نبی بھیج کر کوئی ایسی شے دے دی, اور میں بھی اللہ کے آگے کچھ پیش کر لوں گا. سبحان اللہ, خدایا میری قسمت. ہم بھائیوں, ہم اس ملک کے, ہم زمین کے اس خطے کے لوگ, ہمارے باپ دادا ہندو ہوا کرتے تھے, شاید کسی کے باپ دادا سکھ ہوتے ہوں. یہ ہم دیویوں کی پوجا کرتے تھے, ہم مندروں میں جا کر وہ ڈلیاں کھٹکاتے تھے. اللہ نے ہم کو, اس ہند کے لوگوں کو, اس ہند کے انسانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائی. اتنی بڑی ہستی اور اتنی اعلیٰ کتاب, آج یہ پورا ایک مہینہ مسجدوں میں صفے باندھ کر اللہ کی وہ کتاب تلاوت ہوتی رہی. ان بستیوں کی قسمت, ان انسانوں کی قسمت, اس ملک کی قسمت, سبحان اللہ. تو پھر یہ وہ چیز ہے کہ جس پر واقعتاً خوش ہوا جائے. تو مومن کی خوشی بھائیوں آج دیکھنے کی ہے, مومن کی خوشی آج سیکھنے کی ہے. اور دیکھو یہ اللہ کے ہاں کچھ پیش کرنے کے لیے ہاتھ آ جانے والی چیز جس کو ہم اعمال کہتے ہیں, یہ اعمال کیا ہے ہم نے بہت بار آپ کو ایک بات سمجھائی, اور آج پھر اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ اعمال اللہ کے سامنے انسان کچھ چیز بھی نہیں ہے. اللہ اس سے بہت بڑا ہے کہ ہمارے عمل اس کے سامنے کچھ ہے. اللہ کا حق جان لو اچھی طرح بھائیو. بہت اچھی بات ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھے, بہت اچھی بات ہے کہ اس کے آگے ہم نے قیام کر لیا, مگر یہ جان لو وہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. یہ کچھ رکعتیں, یہ کچھ نفل, یہ کچھ فطرانہ, یہ صدقہ, یہ خیرات, وہ بہت بڑا ہے. تو اس کے آگے اعمال کچھ ہے بھی نہیں ہے. اعمال یہ ہم نے بہت بار آپ حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يَنْجُو أَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ. دیکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بل پر نجات پانے والا نہیں ہے. قالوا بلا انت یا رسول اللہ, کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت. سبحان اللہ بھائیو, تصور کرنے کا ہے اس خدا کی بڑائی جس کی آج تکبیریں گونجتی ہیں, جس کے آج نعرے لگاتے ہیں اس کو ماننے والے. سب سے بڑا وہ, اس کی بڑائی کا اندازہ کرو اس حدیث سے. عبادت کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ صحابیوں نے ہم کو تھوڑی سی تصویر دکھائی ہے کہ کھڑے ہو جاتے تھے, کھڑے ہی رہتے تھے نماز میں, لمبا قیام کرتے تھے, یہاں تک کہ تتورم قدمہ, آپ کے پیر سوج جاتے تھے. اتنی دیر کھڑا ہوتا ہے آدمی, خون اترتا رہتا ہے, آخر وہ خون اتنا زیادہ اکٹھا ہوتا ہے پیروں میں کہ وہ پھول جاتا ہے, سوج جاتا ہے. اور رسول اللہ وہ اور آپ کے سینے سے
رونے قرآن پڑھتے تھے اور وہ سب آخرت قیامت نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی. قرآن واقعتاً یہ ہے. تو نسمع منہ کعزیز المرجل، تو یہ جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، ہنڈیا کھولتی ہے، ایسے کھولنے کی جو آواز ہوتی ہے، ایسی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلتی ہے. یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ یہ عمل نعمت بھی بہت بڑی ہے، مگر کوئی شے بھی نہیں، اصل شے جس کے لیے یہ عمل ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں. تو وہ اتنی بڑی عبادت کرنے والی ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ حیران. آپ نے فرما کیا دیا؟ تو اللہ کے رسول چلے، ہمارے اعمال اور بھی صحابہ ہیں، صحابہ کے اعمال تصور کرنے کے ہیں، سننے والے صحابہ ہیں اور بتانے والا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بھی نہیں، اپنے عمل کے بل پر پار لگ جانے والے آپ بھی نہیں. قال اب یہ ہماری کیا مجال تھی اگر اللہ کے رسول نے خود نہ یہ فرما دیا ہوتا. قال بلا انا، ہاں میں بھی نہیں. سبحان اللہ بھائیو، ہاں میں بھی نہیں. الا ان يتغمدني الله برحمت منه وفضل، سوائے یہ کہ اللہ مجھ کو اپنی رحمت کی اور فضل کی لپیٹ میں لے لے، بچنے والا کوئی نہیں. بھائیو ایک ڈر جانے والا مقام ہے، ڈر جانے والا مقام ہے. میں بھی نہیں سوائے یہ کہ اللہ کی رحمت مجھ کو اپنی لپیٹ میں لے لے. تو بھائیو پھر کیا ہے، پھر یہ عمل کیا ہے؟ دیکھو پھر یہ عمل کیا ہے. کیوں خوش ہیں آپ اس پہ؟ یہ جو عمل ہم نے کیے اور جتنی اللہ نے ہم کو توفیق دی اور ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے عملوں کا کھوٹ دور کر دے، ہمارے عملوں میں جو کوئی نقص رہ گیا تھا خدایا تو بہت جانتا ہے ہمارے عمل کیا ہونے. تو لیکن پھر بھی خوش ہیں، کچھ ہو سکا، کچھ تو کر لیا، کچھ تو ہو سکا. اللہ کو پسند آنے والی چیز ایک ہے، ہاتھ میں آئی ہے، خوشی ہے، اور ہم پھر یہ کریں کہ عمل کچھ ہے بھی نہیں. تو بھائیو بات کیا ہے؟ دیکھو اب اس کو، یہ اصل مسئلہ اس کو اب اچھی طرح سمجھ لو. اہل علم نے کہا کہ یہ جتنے اعمال ہیں، جو کچھ آدمی پیش کرتا ہے اللہ رب العزت کے لیے، اصل یہ ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے، اس کا مقام اس سے اونچا ہے، بندہ کیا کر سکتا ہے اس کے لیے. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اعمال اصل میں خدا کے ہاں اس کی رحمت کے لیے درخواست دینے کی ایک چیز. خدا کے آگے درخواست رحمت، تو وہی رحمت اس کی ہے، بہت بڑی رحمت ہے. وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب کائنات تخلیق فرمائی تو ایک نوشتہ، ایک تحریر، ایک نوشتہ لکھا اپنے پاس اور اس کو اپنے عرش کے نیچے رکھا. لکھا کیا کہ سبقت رحمتی غضبی. دیکھو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے لکھ رہا ہے میری رحمت میرے غضب سے آگے، میری رحمت میرے غضب سے آگے. تو بہت بڑی رحمت ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے جب رحمت پیدا کی تو اس کے 100 حصے کیے، 100 حصے کیے. کہ دنیا میں انسان نہیں، جتنے آئے جتنے آئیں گے، صرف انسان نہیں، حتیٰ کہ چرند پرند جتنے جانور جو کچھ ہے ان میں بھی جتنا کوئی طرز پایا جاتا ہے، طرز پایا جاتا ہے. رحمت کا مطلب ہوتا ہے طرز کرنا، رحمت کرنے کا مطلب طرز. تو جتنا کوئی طرز ہے جانوروں کے اندر، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مادہ جانور اپنا خود جو ہے اپنے بچے سے اتنا بچا کے رکھتی ہے کہ میرا بچہ میرے نیچے نہ آ جائے اور زخمی نہ ہو جائے. اس کو فرمایا کہ وہ مادہ اپنے گھر کو اپنے بچے سے جس طرح ہٹاتی ہے، یہ جو طرز ہے یہ بھی اس صرف ایک رحمت، 100 میں سے صرف ایک رحمت ہے. فرمایا کہ باقی 99 رحمت استعصر بہن اپنے پاس بچا کر رکھنی. یہ جو قسمت والے ہوں گے ان 99 رحمتوں کا نظارہ آخرت میں کریں گے. تو رحمت پہ قرآن کھولتے ہیں، کھولتے ہی سب سے پہلے جو آپ اس کا نام پڑھتے ہیں اور اس کی صفت پڑھتے ہیں
اور اس کی قرآن مجید کو سب سے پہلی بار آپ کو بتاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ رحمان اور رحیم ہے. تو رحمت تو اس کی بہت وسیع ہے, رحمت بہت وسیع ہے. کیا یہ سب کو ملے گی؟ سوال یہ ہے, سوچ لو اچھی طرح اس پہ. رحمت بہت وسیع ہے تو کیا سب کو ملے گی؟ سب کو ملے گی؟ کہا کہ نہیں, سب کو نہیں ملے گی, سب کو نہیں ملے گی. کچھ قسمتوں کو ملے گی. یہ دنیا میں تو سب کو ملتی ہے, آخرت میں صرف قسمت والوں کو ملے گی. تو خدایا وہ رحمت جو اتنی بڑی ہے اور اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, تو وہ رحمت کہتا ہے اس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے. بس یہ بات سمجھ لو, اس رحمت کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے. بس یہ درخواست دینے. یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل جنت کا نور نہیں ہے. خوب سمجھ لو, کہیں کسی غلط فہمی میں نہ کہے میں نے یہ کر دیا. کیا کر لیا تو نے؟ خدا بہت بڑا ہے اور اس کا انعام بہت بڑا ہے. اس کی جنت, اس کی نوازش بہت بڑی ہے. کسی کے پیسے سے نہیں آنے والی, کروڑوں لگا لے, کسی کے نفلوں سے نہیں آنے والی, ہزاروں کے ہزار پڑھ لے, اس کا انعام بہت بڑا ہے. اس کی دین بہت اونچی ہے. اور میرا اس کا انعام ہوگا, میرا اس کا احسان ہوگا. اور یہ اس بات کو جاننا توحید ہے. خدا جو کسی کو دے گا, کسی کا حق نہیں ہے, وہ خالص خدا کی عطا ہے, خالص خدا کی مہربانی ہے. تو اور وہ اس کی مرضی, وہ اس کی مرضی ہے. جو اپنی مرضی سے کسی کو دے تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو عمل ہے تو درخواست کو دینی ہے رحمت کے لیے. بھائیو یہ عرضیاں پیش کرنی ہے. تو پھر یہ نفل کیا تھے؟ یہ عرضیاں تھی. یہ عرضی آپ دیکھتے ہیں نا کہ کسی بھی جگہ وہ جی کوئی اسکیم نکل آئی ہے, یہ پلاٹوں کی اسکیم نکل آئی ہے, پتہ نہیں وہ کون سی اسکیم ہے غریبوں کے لیے, وہ فلاں کی وہ فلاں پروگرام ہے, گورنمنٹ نکالتی ہیں, کچھ اور نکالتے ہیں. تو جی اسکیم تو ہو گئی, اسکیم تو آ گئی, مل تو جائے گا. ابے آگے تو بڑھ, آگے تو بڑھ, عرضی تو لے, درخواست تو پیش کر دے. تو پھر کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یہ جہان عرضیاں دینے کے لیے ہے. یہ بہت چھوٹا جہان ہے. دیکھو انبیاء نے سمجھ لیا اس جہان کو, وہ انہوں نے امیدیں لگائی ہی نہیں اس جہان کے ساتھ. کہنے لگا کہ یہ تو بس جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ فرمایا. کیا مثال ہے میری مثال صرف ایک ایسے سوار کی, صرف ایک ایسے مسافر کی جو ایک دوپہر کے وقت کہیں سائے کے نیچے ایک گھڑی دیکھ کے آرام کر لیا اور ایک گھڑی کے بعد اس نے سامان پکڑا اور چل دیا. دنیا تو یہ اتنی ہے. تو یہ جہان بھائیو, اس جہان کی حقیقت کی سمجھ لو. یہ جہان جس کے اندر نمازیں پڑھی جاتی ہیں, یہ جہان جس کے اندر روزانہ فجر کو اٹھنے کے لیے آدمی کو اپنے ایمان کی آزمائش پڑتی ہے, روزانہ اس کو 20 حرام کاموں سے ہاتھ پھینکنے کے لیے, اپنی نظریں ہٹانے کے لیے, اپنے کانوں کو ایسے حرام سے روکنے کے لیے اس کو ہر وقت کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو جہان ہے بھائیو, کہنے کا کہ یہ جہان دراصل اس لیے ہے کہ اس کی رحمت کے لیے درخواست ہے. تو یہ کیسے درخواست لکھوں؟ کہتا ہے سجدے کر کے. سجدے کیا ہے؟ یہ عرضی ہے اس کی رحمت کی. یہ سجدے مول نہیں ہے اس کی عطا کا, یہ سجدے مول نہیں ہے نجات کا. یہ سجدے, یہ قیام, یہ حرام سے بچنا, یہ حلال کی پابندی کرنا, اور یہ 20 کام بڑے بڑے مشکل. اور ہمارے کیا وہ جنہوں نے جہاد کیے, جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی اور اپنے گلے کٹوائے خدا کی محبت میں, ہاں وہ امان بھی کہتے ہیں یہ محض یہ خدا کی رحمت کو آواز دینا ہے. اصل شے کیا ہے؟ اصل اس کی رحمت, اصل اس کی رحمت ہے. تو بھائیو یہ ہے پھر وہ توازن. اب آپ کو وہ سمجھ آ گیا کہ یہ عمل, یہ خوشی کی بھی بہت بات ہے. کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس لیے کوئی ایسی شے جس سے اس کی رحمت کی آس لگائی, ایک ایسی شے جس کو دے کر اس سے کہا اب مجھے بخش. یہ کچھ بندہ, یہ ناچیز, یہ بندہ, یہ کمزور, یہ کچھ نہیں ہے, بے بس ہے. کوئی شے خدایا یہ تیری رحمت کی درخواست ہے, یہ تیری رحمت کو آواز دیتا ہوں اپنے اس عمل کے ذریعے سے, اپنی اس نماز کے ذریعے سے, اپنے اس صدقے کے ذریعے سے.
تو بھائیوں یہ جو محنتیں یہ جو اعمال ہیں یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رحمت کو آواز دینے کے لیے اور اس کے لیے یہ درخواستیں ہیں، یہ عرضیاں ہیں اور بس یہ عرضیاں ہیں، بس یہ عرضیاں ہیں، بس یہ درخواستیں ہیں۔ اور یہ وجہ ہے بھائیوں کہ اہل علم نے کہا کہ تمام کے تمام اعمال، یہ پچھلے جمعے میں بھی ہم نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا تھا، کہنے لگے کہ دعا جو ہے دعا دو قسم کی ہے، ایک دعائے مسئلہ ہوتا ہے، خدایا مجھ کو وہ شے دے دے، خدایا میری وہ مصیبت ٹال دے، خدایا میرا وہ مسئلہ حل کر دے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ عام لوگ اس کو دعا سمجھتے ہیں، عام لوگ بیچارے سمجھتے ہی ہیں کہ بس یہی دعا ہوتی ہے، تو اس کو دعائے مسئلہ کہتے ہیں علماء، اور کہتے ہیں کہ دعائے عبادت کیا ہے؟ کہتا ہے ہر کام اس کو خوش کرنے کا دراصل ہوتا ہی یہ ہے کہ خدایا مجھ پر رحمت کر۔ تمام کہتے ہیں سارے اعمال اس لیے صرف دعا ہے، تمام اعمال کی حیثیت اس سے بڑھ کر نہیں ہے، سب کے سب اعمال میری دعا ہے۔ سب دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درخواست۔ وہی بات میں کرتا آ رہا ہوں، دعا کیا ہوتی ہے؟ درخواست۔ تو یہ جو کچھ ہے بھائیوں یہ کر کے اللہ کا کی بڑائی اصل چیز ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور یہ آج کل رات سے جب سے جو رمضان ختم ہوا ہے اس وقت سے لے کر اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے اس کی بڑائیاں کر رہے ہیں۔ تو اس کی بڑائیاں کرنے کا یہ ایک مضمون ہے بھائیوں جو آج میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے۔ اس کی بڑائی کیا ہے؟ اس کی بڑائی یہ ہے کہ سب کچھ آدمی کرے اور اس کو کچھ نہ جائے، یہ اس کی بڑائی ہے۔ سب کچھ کرے، اس کے لیے ہمیں تو شاید تصور بھی نہیں ہے اس کے اعمال ہوتے کیا ہیں، اس کے حضور پیش کرنے کی چیزیں ہوتی کیا ہیں۔ وہ فالذین ہاجروا، دیکھو یہ جو دعا کا مضمون بہت اعلیٰ سورۃ آل عمران کے آخری رکوع میں بیان ہوا ہے۔ کسی کو شوق ہو، اور آخرت کے شوقین ہوتے ہیں، کسی کو شوق ہو تو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع میں بھی ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی ایک تصویر کہتی ہے جو لگے ہیں اس سے مانگنے، اس سے درخواستیں کرنے لگے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ کھڑے تو اللہ کا نام لینے والے، بیٹھے ہیں تو اللہ کا نام لینے والے، کروٹوں میں بیٹھے ہیں تو فکر اللہ کی ہے، سوچوں میں اللہ ہے۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور بار بار سوچتے ہیں آسمان اور زمین۔ یہ کافر سمجھتا ہے کہ یہ بس یوں ہی ہے، کہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب تخلیق یہ خود میرے خدا کی کاریگری ہے۔ ایک ایک بات میں خدا کی حکمت، خدا کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی دانائی بولتی ہے۔ یہ پڑھتے ہیں صبح و شام، اس پوری کائنات کے اندر خدا کی دانائی، خدا کی کاریگری، خدا کی صنائی یہ بولتی، یہ سنتے ہیں۔ صرف یہ ہے جو خدا کی صنائی اور کاریگری کو سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں اور تسبیحات ان کی ہوتی ہیں۔ اصل میں کائنات کے اندر خدا کی بڑائیوں کو دیکھنا، یہ ہیں ان کی تسبیحات۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، خدایا کافروں نے سمجھا کہ یہ سب یوں ہی پیدا ہو گیا، نہیں خدایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا تو نے یہ یوں ہی پیدا نہیں کیا۔ بہت بڑی آزمائش ہے، جنت جہنم، جنت اور دوزخ، یہ اتنا بڑا فیصلہ ہونا ہے اس کائنات کی پیدائش کے نتیجے میں۔ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا بہت بڑا کارزار ہے، بہت بڑا کارزار ہے۔ اس کے گرد بیٹھنے کے ساتھ ہی یا سامنے دوزخ آ کھڑی ہوئی ہوگی، یا پھر وہ خدا کی جنت جو ہے وہ آ کھڑی ہوگی۔ خدایا یہ پردہ ہٹتے ہی پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے کہ ایک بیکار کام کرے۔ فقنا عذاب النار، خدایا تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، خدایا جس بدقسمت کو دوزخ میں جانا پڑ گیا اس کا وہ کچھ نہیں رہا، وہ تو رسوا ہو گیا۔ اور خدایا ظالموں کا تیرے ہاں جب جائیں گے، خدایا ظالموں کا جب وہ تیرے ہاں جائیں گے،
کون ہے خدایا؟ اور یہ ہے وہ بات جو آپ بار بار کہتے ہیں، وہ تولنی فی من تولے، مجھے سنبھال، وہ تولنی فی من تولے، مجھے اپنا بنا لے، خدایا میرے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے، میں ڈول جاؤں گا، میں ڈگمگا جاؤں گا، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، خدایا مجھ کو سنبھال، وہ تولنی فی من تولے۔ تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، خدایا ایک منادی کرنے والا ہم نے تو سنا، دنیا میں آوازیں لگا رہا ہے، کون ہے بلا یہ ایک منادی ینادی للایمان، ایمان لانے کی منادی کرتا پھر رہا ہے، ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب، اپنا پروردگار، یہ جو سورج جس کو پیدا کرنے والا، یہ جو آسمان یہ جو پیدا کرنے والا، اس کا پتہ میں تم کو دینے آیا ہوں ان آیات کے ذریعے سے۔ یہ کون ہے؟ یہ رسول ہے۔ خدایا ایک منادی کرتا ہمارے کانوں میں آواز پڑی، سبحان اللہ، محمد کی آواز، سبحان اللہ، محمد کی آواز خدایا کانوں میں پڑی کہ وہ آسمان زمین کا مالک، تمہاری جانوں کا مالک، تمہارے رزق کا خالق، وہ اس کو مان لو، میں تم کو اس کا پتہ دینے آیا ہوں۔ فآمنا، خدایا اس نے کہا، ہم نے مانا، فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اس لیے خدایا ہم تجھے جو مان گے تو ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، خدایا بہت برائیاں ہم سے ہوئی۔ اور یہ اصل میں صحابہ کی امداد ہے، جو آپ کو پتہ ہے شرک، اسلام آنے سے پہلے یہ شرک بھی کرتے تھے، دیکھو یہ شرک بھی کرتے تھے، یہ کفر بھی کرتے تھے، یہ بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کرتے تھے، یہ چھوٹی بات کے لیے بڑے آرام سے انسان کا قتل بھی کر دیتے تھے، اس کا مال بھی لے اڑاتے تھے، اور اس پر فخر بھی کرتے تھے کہ میں نے اتنے بندے مارے، اور میں نے اتنوں کو لوٹا، اور میں نے اتنوں کی عورتیں اٹھائیں، یہ وہ تھے۔ تو خدایا ہم نے جو ہے وہ مانا، وکفر عنا سیئاتنا، اتنی بڑی برائیاں خدایا اعمال نامے میں نظر آ گئی تو تباہ ہو جائیں گے، خدایا مٹا دے، کفر مٹا دے ہمارے اتنے برے اعمال، سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور خدایا جو تم کو پسند آنے والے لوگ ہیں، اب ہمیں موت آئے تو ان کے ساتھ آئے۔ یہ جو دعا ہے ساری، یہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے فاستجاب لهم ربهم، تب یہ ہوا، یہ ان کی مناجاتیں، یہ پڑے ہوئے سجدوں میں یہ ہاتھ اٹھا کر خدا سے اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں، فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے اس کی سن لی، فاستجاب، اب اللہ اس سے آگے سنیے گا اور غور کیجیے گا، میں کہہ رہا تھا، یہ ہمارا خیال ہے نا کہ یہ تراویحوں سے وہ کل کام پورا ہو جائے گا، یہ کچھ روزوں سے یہ کچھ پورا ہو جائے گا، اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورۃ آل عمران کا یہ مقام، یہ ان کی عرضیاں، یہ ان کی درخواستیں، یہ ان کا گڑ گڑانا، یہ ان کی خدا سے رحمت کی درخواستیں، یہ ہو رہے فاستجاب لهم ربهم، خدا نے ان کی سن لی، اور پھر کیسے سنی؟ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، دیکھو میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، عورت ہو مرد ہو۔ فالذین ہاجروا، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے یہ ہے، یہ صرف دعائیں نہیں ہیں، وہ انہوں نے کیا ذکر کیا؟ صرف اپنی درخواستیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا خدایا ہم نے یہ کچھ کیا، کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تم نے کیا کیا، یہ کہہ رہے خدایا صرف بخش دے، وہ کہتا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے وطن چھوڑے، جنہوں نے ماں باپ بہن بھائی قبیلہ برادری سب کی محبت پر چھری پھیر دی، اس لیے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور ان کو اپنے دین کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، اخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، اور ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی۔ وہ پڑھا ہے نا صحابہ کے واقعات، مکے میں جب ایمان لاتے تھے، کچھ دیکھو اللہ نے ہم پہ ایسی آزمائش ڈالی ہی نہیں،
اللہ کو پتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ او بھائیو، صرف یہ جان لو کہ اصل عمل ہوتے کیا ہے۔ صحابہ کے واقعات، کوئی صحابہ بن سکتا ہے بنا؟ کوئی صحابہ آپ کو صرف اس لیے بتاتے ہیں صحابہ پتا چل جائے اسلام کیا ہے۔ خدا کے بندو، عمل کیا ہوں گے تم سے؟ صرف اپنا تصور درست کر لو کہ اسلام ہوتا کیا ہے، عبادت ہوتی کیا ہے، خدا کو ماننا اس جہان کے اندر ہوتا کیا ہے۔ صحابہ سے سیکھو، الذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرتیں کی، اخرجوا من دیارہم، دیش نکالے لیے، وأوذوا فی سبیلی، ایسی اذیتیں ملی میرے راستے کے اندر، وقاتلوا، اور اللہ کے لیے لڑنے مرانے پر آگے۔ اب ذرا یہ دیکھنا، ذرا کبھی بھی یہ ایک مسئلہ ٹھیک اور غلط کا ہو جائے، حق اور باطل کا ہو جائے، یہ آپ دیکھیے گا کیسے آدمی کو اپنا گروپ یاد آتا ہے، یہ کیسے آدمی کو اپنی برادری یاد آتی ہے۔ چھوٹی سی ایک چیز کے لیے جھگڑا ہو سکتا ہے کہ صرف چند ہزار روپے کا جھگڑا ہوگا، شاید ایک مرنے کا پورا قبیلہ آ جاتا ہے، خدا چلا جاتا ہے، رسول نظر نہیں آتا ہے، قرآن ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے، وہ کہنے لگے وقاتلوا، خدا کے لیے یہ لڑنے مرانے تک چلے گئے۔ اور بھلا یہ کن سے لڑتے تھے؟ یہ کن سے لڑتے تھے؟ انہی کے باپ ہوتے تھے، مکے میں چھوڑا ہے، اپنا باپ مکے میں چھوڑا، بھائی اپنے سگے عربوں کو پوچھو بھائی کیا ہوتے ہیں۔ آج کی مادہ پرست دنیا کو کیا پتا ہو بھائی کیا ہوتے ہیں، کیا پتا ہو یہ خون بندے کا کیا ہوتا ہے، یہ بندے کا چچا، بندے کا تایا، بندے کے چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، عرب مرتے تھے، ان پہ خون تھا، ان کا محبتیں کمال کی تھی، سب کچھ دنیا سے بھڑ جاتے تھے اپنے بھائی کے لیے۔ عربوں سے پوچھو کہ بھائی کیا ہوتے ہیں۔ ایسے بھائیوں کو وہ مکے میں چھوڑ کے آئے تھے، بھائیوں کو، اپنے چچاؤں کو، تایا کو، اپنا خون، قبیلہ، برادری جس پر عرب مرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر پہلے تو آ کے مدینے بیٹھے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد رسول اللہ نے کہا چلو لڑنا ہے۔ حق اور باطل دنیا میں یہ بھی مانگتا ہے، یہ اسلام کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ آج 126 جنوبی میں ماشاءاللہ یہ کتنی بڑی جماعت بیٹھی ہے، اللہ کو سجدے کرتی ہے۔ اسلام کہاں سے چلا تھا؟ مکے سے چلا تھا۔ اسلام کہاں سے چلا تھا؟ مدینے سے چلا تھا۔ پوچھو تو ذرا مدینہ کتنی دور ہے؟ بھائیو، ہم نہیں گئے مدینے، اسلام پہنچا ہے یہاں۔ یہ کسی کا خون بہا ہے، دعائیں کریں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے خدا کو اتنے ممنون ہو جائیں۔ بہت بڑے احسانات ہیں ان تلواروں کے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج یہ لگے ہوئے بڑی مخلوق اس تلوار کو گالی دینے جو دنیا کے بدبختوں کا، کافروں کا، خدا کے دشمنوں کا، ابو جہلوں کا جو ہوش درست کرتی ہے، جو ان کے ہوش ٹھکانے لاتی ہے، وہ تلوار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، مبارک تلوار ہے، جو ابو بکر کی، جو عمر کی تلوار ہے، مبارک تلوار ہے۔ یہ آج آپ کے پاکستان میں، سرگودا میں، یہ آپ کے سجدے ان تلواروں کے مرہون منت ہے۔ قربان جاؤ ان تلواروں پہ جو نکلی، اور پھر پورے جہان میں بت ٹوٹے، شرک ختم ہوا، قوموں کی قومیں ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ پھر تم نے دیکھا یہ مومنوں کے اتحاد کے نتیجے میں، ان کی ثابت قدمی کے نتیجے میں، خدا پر بھروسہ اور توکل کرنے کے نتیجے میں، پھر کچھ ہی سال کے بعد تم نے دیکھا، تم دیکھو گے ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں، اور زمین آج تکبیرات سے گونج رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ زمین کا کوئی شہر نہیں ہوگا، کوئی محلہ نہیں ہوگا جہاں یہ اللہ اکبر نہیں گونج رہی۔ بھائیو، اس اللہ اکبر کے زندہ رہنے کے لیے بڑی نسلیں کٹی ہیں، یہ جان لو، بڑی نسلیں کٹی ہیں، بڑے گھر چھوٹے ہیں، بڑے خون بہے ہیں، بہتوں نے بہت کچھ اپنا وار دیا خدا کی محبت میں، اور اسلام آج ملکوں کے اوپر راج کرتا ہے، اسلام ملکوں کے اندر آج مانا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا وہ تصور کیا ہے؟ قاتلوا وقتلوا، وہ لڑے
मरने मराने तक चले गए। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जरा ये याद रखना, कभी ना कभी वक्त आ जाएगा तुम्हारी इस बस्ती के अंदर भी कि ये इस्लाम पूछेगा मेरे साथ हो या अपनी बरादरी के साथ हो, कबीले के साथ हो, अपने ग्रुप के साथ हो। एक छोटे से 5 मरने की बात पे आदमी रसूल को, कुरान को, हक को, दीन को, ईमान को छोड़ के ऐसे जाता है जैसे जानता तक नहीं है। और जाओ देखो जरा इनके वक़ातिलू वक़ुतिलू, उन्होंने जाने दी, लड़े, मरे, मराए, कुतिलू और कत्ल किए गए। लौ कफ़्फ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, सुनने में नहीं की जा। सुभान अल्लाह, हम समझते थे ये तो महज दुआओं से काम होगा। वो जो पहले दुआएं आई, खुदाया बख्श दे, खुदाया माफ कर दे, खुदाया नेकों के साथ हमारा हासिल करना, वो दुआएं अभी तो मैंने सुनाई। आज ये रुकू के शुरू में हमने कहा किसी से काम हो जाएगा, खुदा ने कहा नहीं, ये तो करके फिर मुझसे दरखास्त कर रहे हैं। ये इतना कुछ करके बोले अरे खुदाया ये कुछ कर दिया। जानते हैं कि खुदा बहुत बड़ा है, उसके आगे कुछ जताने का नहीं है, उससे तो सिर्फ उसकी रहमत मांगनी है। मगर वो मेहरबान कहता है कि मैं जरूर ऐसे लोगों का ख्याल करूंगा, मैं जरूर ऐसे लोगों पर रहमत करूंगा जो मेरे लिए कटे, मरे, उजड़े और जिन्होंने अपना बहुत कुछ वारा। मैं जरूर उनकी बुराइयां मिटाऊंगा, उनके अमाल नामों से सब कुछ जो उनके इतने बड़े बड़े गुनाह थे सब कुछ अब मिटा दूंगा। और मैं जरूर जरूर उनको अपनी जन्नतों में दाखिल करूंगा, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, दरिया बहते हैं। सवाबन मिन इंदिल्लाह, और ये मेरा अल्लाह का सवाब, अल्लाह के अपने पास से ये उनका सवाब होगा। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल सवाब। जालिमों, नजर हो तो उसके सवाब, नजर हो तो उसके सवाब पे। तो फिर ये सब क्या था? ये इसलिए था कि हमारी नजर चली गई थी उसके सवाब पे। तो खुदाया हम तो कुछ भी नहीं, खुदाया हमसे तो क्या होना है? अभी हमने पढ़ा कि जिन्होंने कुछ किया मगर जताया नहीं खुदा को, इतना कुछ किया जताया नहीं खुदा को। हमने उनका हाल पढ़ा, खुदाया ये सूरत आले इमरान का रुकू पढ़ के हम कहाँ थे? खुदाया हम कहाँ के? हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो भाइयों, ये आज वो दौर है, बहुत पीछे चले गए, हम बहुत पीछे चले गए, कुछ नहीं बचा हमारे दीन का, कुछ नहीं बचा हमारे इस्लामी मुआशरे का, कुछ नहीं बचा हमारी शरीयत का। हमारी शरीयत आज ये शेल्फों के अंदर, अलमारियों के अंदर लगी है। ये किस्मत होती है तो महीन 1 साल के बाद ये तिलावत हो जाती है, और बड़ा कोई खुशकिस्मत होगा तो इस पूरे कुरान को सुन लेता होगा। पता नहीं कितने होंगे जिन्होंने पूरा कुरान नमाज में खड़े होकर इस पूरे महीने में एक बार सुन लिया होगा। तो ये शरीयत अलबत्ता जिसे सुन भी लिया, ये क्या है? ये शरीयत। सुभान अल्लाह भाइयों, इस दौर के इस हाल से खुदा की पनाह मांगो और अपने आप को अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह इसको बदलने वाले जो कुछ लोग हैं, और बिलाशुबा आज भी हैं, कुछ लोग आज भी हैं, थोड़े होंगे, पूरा जोर मार रहे हैं कि इस्लाम पर ये जो वक्त आया है इसको बदला जाए। उनसे कम अज कम, ये हमारी तो शायद कोई हैसियत ना हो, कम अज कम उनसे मोहब्बत करना सीखो, कम अज कम उनसे वाबस्ता होना सीखो। ये आ जाते हैं, ये वो दौर है, ये किनके अभी करेंगे, ये फलां के नारे बजाएंगे। ये है क्या? ये है क्या? खुदा, उसकी शरीयत, उसका मुल्क, उसका दीन, ये है क्या? ये कौन है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, न दीन उनका न ईमान उनका, ये उनके नारे मानेंगे, जो उन पे फिदा होंगे, और वो दीन कहाँ है? तो इस वजह से कम अज कम मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह आपकी नमाजें कबूल करे, आप अपनी नमाजें पढ़िए, आप अपने ये रोजे रखिए, ये तरावीह पढ़िए, जितने हो सकते हैं तो दुआएं कर लीजिए, सबका खैरात कर लीजिए। एक अमल इसके साथ मैं आपको बता दूं, वो आपके करने का है। मैं आपको याद होगा, मैंने बहुत बार जुम्मों में आपको दर्सों में बताया है। भाइयों, एक काम मैं आपको इतना मुश्किल नहीं बताऊंगा, इंशाअल्लाह एक काम मैं आपको इतना मुश्किल नहीं बताऊंगा जो आपके करने का ना हो। दीन बहुत बड़ा है, मुझे पता है, पूछने वालों को मैं सब कुछ बता सकता हूँ, आपको सिर्फ वो बताता हूँ जो आपके करने का है। और ये इंशाअल्लाह जन्नत आपको भी मिलती है,
जन्नत आपको भी मिल सकती है इंशाअल्लाह। तो भाई वो ठीक है, ये नमाज, ये खैरात, ये कुर्बानियां रही हैं, ये कुर्बानियां और ये सदके, ये नवाफिल, जिसको तौफीक होती है वो उम्रे करता है, वो हज कराता है। इसके साथ एक अमल, उन लोगों से वाबस्तगी, सिर्फ वाबस्तगी। बैठे रहो अपने किसी गांव में, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ से छोड़ कर चले जाओ, मुझे पता है कि हम सब कितने कमजोर हैं। उनसे वाबस्तगी जो आज कुफर को चैलेंज कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर लो। और ये बहुत बड़ी बात है, एक इतना बड़ा अमल है जो कुफर को चैलेंज करने वाले, जो बातिल को ललकारने वाले, जो इतना बड़ा कुफर का जोर पिछले 1400 साल में कभी नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ है। पूरी जमीन कुफर के पंजे में है, पूरी जमीन कुफर के पंजे में है। आपका ये अपना देश, ये जहां मुसलमान बसते हैं, तिलावतें होती हैं, तरावियां होती हैं, वो मुल्क उस पर भी सूद कर जो है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। चंद दिन पहले एक फैसला हुआ, अभी तो फैसला ही है, ये मुसलमान जो बरसों से अशरों से सूद खाते खिलाते, सूद क्या है, अगर ये सूद को नहीं छोड़ते तो फिर जंग है, ऐलान है, जंग है तुम्हारा अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ। ये जंग करते थे हम इस सतह पे, फर्द की सतह पर नहीं, पूरे एक कौम की सतह पर, पूरे एक निजाम की सतह पर, पूरी एक इज्तिमाइयत के साथ दम मार के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करते थे और समझते थे कि कलमा उसका पढ़ते, जिसका कलमा पढ़ते थे कुरान के रूप से उसके साथ जंग करते थे। तो इस वजह से ये हमारे ये निजाम, हमारी ये नईशतें, हमारी ये सियासतें, हमारे ये महकमे, सब कुछ ये इब्लीस शैतान के उस पे, और इल्ला माशाअल्लाह दीन गैब है। बहुत बड़ा एक चैलेंज है। हमें रसूलुल्लाह ने ये खबर ना दी होती तो हम भी मायूस हो जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम जो है ये क़यामत तक इस्लाम पर खड़े होकर डटने वाले कुफ्र का कितना भी जोर हो, मेरी उम्मत में कुछ लोग जड़े ऐसे रहेंगे तो कुफ्र के आगे सर लगू नहीं करेंगे। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती क़ाइमतन बिअम्रिल्लाह, एक हदीस में युक़ातिलूना अलल हक़, हक़ के लिए जाने देंगे, मरेंगे और कभी सरनगू नहीं होंगे, लड़ेंगे, अल्लाह इनकी मदद करता रहेगा। हत्ता युक़ातिल आखिरुहुम मअल मसीह इब्न मरियम, यहाँ तक कि इनका जो आखिरी हिस्सा होगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे इस जहान में, तो भी इस उम्मत के कुछ लोगों को हक़ के लिए मरते मरते देखेंगे। वो ऐसे लोग, इनको मीडिया, ये जो आपको अखबार दिए हुए हैं, टीवी दिया हुआ है, आपको बहलाने के लिए, आपके दिमागों को अपने शिकंजे में लाने के लिए, ये जिनको आपकी नजरों से ओझल करता है और जिनको सबसे बड़ा दहशतगर्द और सबसे बड़ा इंसानियत का मुजरिम बताता है, ये वो लोग हैं कि जिनके खड़ा रहने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी थी और फरमाया था कि इस्लाम जब आया था तो बिल्कुल गरीब दियार था, परदेसी था, कोई इसको पहचान के नहीं देता था। बदअल इस्लाम गरीबन वसयऊदु कमा बदा गरीबन, और करीब ऐसा हाल होगा कि इस्लाम की वो हाल होगा जब मैं आया था, इस्लाम को कोई पूछता नहीं था, वो हाल हो जाए। फतूबा लिल गुरबा, इस्लाम लाने का मजा उस दौर में उन लोगों को होगा कि जब कोई इस्लाम को अहमियत नहीं देता होगा, वो फिर इस्लाम में दम मार के खड़े होंगे। फतूबा लिल गुरबा, इस्लाम परदेसी होगा तो इस्लाम के साथ ये परदेसी होंगे, लोग इनको पहचान के नहीं देंगे, इनको पहचान के नहीं देंगे, इनको मेरी तरफ से, मोहम्मद मेरी तरफ से इनको मुबारक, मेरी तरफ से इनको मुबारक हो। तो इस वजह से इस उम्मत में कुछ लोग कहीं आज भी ऐसे हैं। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ क्या है, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ उनसे वाबस्तगी रखनी है, सिर्फ उनसे मोहब्बत करनी है और सिर्फ उनको अपना जानना है, ये हमारे हैं। और अल्लाह के दुश्मन, उनसे बुग़्ज़ रखना है। अल्लाह के दुश्मन, वो अल्लाह के दुश्मन होते होंगे किसी जमाने में, वो तो कलमा ही नहीं पढ़ते, आज अल्लाह के वो भी बहुत दुश्मन हैं जो बज़ाहिर कलमा को पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन को और आपकी शरीयत को उखाड़ के खत्म कर रहे हैं और काफिर के दीन को बालातर कर रहे हैं हमारे मुआशरों में। तो ये काम तो आप कर सकते हैं, कोई जोर लगेगा आप पे, सिर्फ क्या है, इस दिमाग को बदलना है,
صرف کیا ہے؟ اس سوچ کو بدلنا ہے، ان نمازوں کے ساتھ، ان قربانیوں کے ساتھ اس عمل کو شامل کرنا ہے۔ میں ہوں ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آج اس دور میں کھڑے ہونے والوں کے ساتھ، جن کو دنیا گالیاں دیتی ہے، ان کو ان کی بری سے بری تصویر بناتی ہے، میں ان کا ساتھی ہوں۔ تو بھائیو، جو بندے کم از کم اسلام کا ساتھ دینا ہے، کم از کم یا اسلام کا ساتھ دینا ہے، تو یہ اعمال تو آپ کے کرنے کے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اعمال کریں، اور ان اعمال کو کیا جاننا ہے؟ ان اعمال کو جاننا ہے کہ یہ خدا کی رحمت کے لیے عزیز ہے، خدا کی رحمت کے لیے یہ ایک درخواست ہے، اور خدایا ہماری یہ درخواست قبول کر لے۔ کوئی ڈھنگ کی درخواست بھی ہم تو نہیں دیتے، جنت اتنی بڑی، رحمت اس کی اتنی وسیع، اور ہم ڈھنگ کی درخواست تک نہ دے سکتے۔ خدایا بس تو قبول کر، خدایا تو اسی دعا کو قبول کر لے، اسی درخواست کو قبول کر لے۔ تو اس وجہ سے بھائیوں، کچھ فکر کرنا، کم از کم اس دماغ کے اندر اسلام کو بساؤ۔ یہ دماغ یہ گورے کے نصاب پڑھنے کے لیے نہیں، یہ دماغ یہ آپ کے بچوں کے یہ جو ذہن ہے، یہ خدا کی امانت ہے، یہ خدا کی امانت ہے، یہ رسول کی امانت ہے۔ یہ ہے کہ اس میں حق لکھا جائے، ان دماغوں کے اندر حق کی تحریریں ہوں۔ یہ تعلیم اور یہ ابلاغ، تعلیم اور ابلاغ شیطان کے دو ہتھیار اس وقت میں کام کر رہے ہیں، اور ہماری سوچیں تک انہوں نے آج اسلامی نہیں رہنے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا سے کر لے۔ بھائیو، کچھ اعمال جو ہمارے کرنے کے اور شاید ہم نہیں کرتے۔ فاتقوا اللہ، یہ خاص آپ نے اتنی محنتیں کر لی، اس موقع پہ دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ہمت کر کے دعا بندہ کر لے، خدایا ہمت نہیں پڑ رہی اس عمل کے لیے، ہمت دے دے، خدا ہمت دے دے گا۔ مانگ تو لو، میں آپ کو بتا دوں گا، اور آپ اللہ سے مانگ لیں، اللہ دے بھی دے گا توفیق۔ تو فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کی اصلاح کرو۔ آپس کی اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ سنوارو۔ دیکھو، یہ مسلمان سے محبت، مسلمانوں میں سے پھر اپنے قبیلے برادری، یہ اسلام ہی سکھاتا ہے، قبیلہ برادری سے محبت اسلام کا سبق ہے۔ وہ تو صرف اس وقت آپ کو بتاتے ہیں جیسے قبیلہ برادری حق کے خلاف کھڑا ہو، ہاں پھر آپ کو اللہ کے رسول کے کیمپ میں کھڑا ہونا ہے، پھر بھاڑ میں جائے قبیلہ برادری، ورنہ کیا ہے؟ قبیلہ برادری، اس سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ دین ہے اور یہ نیکی ہے۔ یہ آپ کے بھائی، یہ کتنے لوگ ہوں گے جن کا بھائیوں سے جو ہے وہ قطع تعلقی چل رہی ہے؟ یہ چچا کے بیٹے، یہ تایا کے بیٹے، یہ ماموں کے بیٹے، بڑی بڑی دیر سے، اور اتنا میں پتہ نہیں کیا لوہے کا بنا ہوا ہوں، میں نے نہیں سلام کیا، میں سلام کر دوں، میں سلام کر دوں، یہ تو اتنا بڑا ہے کیا؟ یہ کبھی دفناتے ہوئے دیکھیں، یہ ذرا پوچھے تو ان کو یہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ مٹی بھائی، ما فوق التراب تراب، مٹی کے اوپر جو کچھ ہے مٹی ہے، مٹی میں ملنا ہے۔ تو یہ تو اس وجہ سے اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات، رشتے، یہ ارحام، یہ کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی، جہاں اللہ سے ڈرنے کا ہے وہاں رحم، ارحام، صلہ رحمی، رشتے، خون کے ارحام کیا ہوتا ہے؟ خون کے رشتے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرنا ہے اور رشتوں کے متعلق جو ہے وہ کرنا ہے۔ یہ توبہ کا بھی یہ موقع ہے، کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا اختتام اور یہ عید، یہ دراصل اللہ سے بخشش مانگنی ہے، بخشش مانگنے کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، یہ پتہ نہیں خبیث کسی وہ سیکولرزم ہے، اس نے کہا کہ گناہ بھی وہی ہوتے ہیں جو مذہبی عمل میں ہوں، اور نیکی بھی وہ ہوتی ہے جو مذہبی عمل میں ہو، نماز روزہ وغیرہ یہ گناہ ہوگا، آدمی شراب وغیرہ پی لے تو یہ ہو سکتا ہے یہ گناہ ہو، اور نماز نیکی ہے بس۔ یہ جو گھروں میں یہ عورتیں رہتی ہیں اور یہ ساس کا، یہ بہو کا، جہاں یہ درانیوں کا، یہ جٹھانیوں کا زیادتیاں کھلے عام
اور پورے دھڑلے کے ساتھ زیادتیاں یہ کسی کو معاف کرنا، کسی کی غلطی سے درگزر کرنا، یہ رشتے، یہ میں آپ کو حدیث سنا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، یہ بہت خوفناک حدیث ہے، جو سمجھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو جو رحم ہے نا، رحم، یہ رحم کا مطلب خونی رشتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم نے عرش کا پایا پکڑ لیا، کہنے لگا کہ میرا حشر کرے گی دنیا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھ کو بچا۔ رحم نے، رشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کا پایا پکڑ لیا، کہنے لگا کہ میرا برا حال کرنا ہے خدا اس دنیا میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ اللہ نے فرمایا کہ جا، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، میں جو رشتوں کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی۔ تو یہ گھروں کے اندر یہ جو لڑائیاں، یہ منہ اس کا رخ ادھر کو اس کا ادھر کو، اور بڑی بڑی دیر سے چل رہا ہے، یہ پڑوس میں، یہ برادریوں میں، محلوں کے اندر، تو یہ دیکھیے اگر عید پہ آپ کو نہ بتایا جائے، مجھے بتائیے، عید پہ آپ کو نہ بتایا جائے کہ یہاں آپ کو سب کچھ دل سے نکالنا ہے، نئے سال کا آغاز کریں، تو بھائیو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے اور آپ کے کرنے کی ہے، یہ مسجد میں، یہ بہت سارے تو اللہ رحم کرے، چلے اللہ نے توفیق دے دی، رمضان میں مسجدوں میں آئے، اور اب مسجدیں بیچاری پورا سال آپ کے لیے نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، مسجدیں جو ہے نا وہ آپ کے لیے نہیں ہے، چلے گئے مسجدوں سے، تو مسجدوں کو آباد کرو، اور اگر اللہ نے توفیق دی نمازیں پڑھنے کی رمضان میں اور روزے رکھنے کی، تو آپ انشاءاللہ کہو کہ یا اللہ زندگی بھر اب میں تیری نماز پڑھوں گا، زندگی بھر میں جس کو اب پابندی کے ساتھ جو فرض سجدے ہیں، فرائض، اس کو تو پورا کریں، اور نماز مسجدوں میں آپ آئیے، اس کے ساتھ ایک عمل کا بھائیو ضرور اضافہ کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ تعلیم کا مرکز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تعلیم کا مرکز تھا۔ کم از کم 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ ایک چیز میں نے نہیں سیکھی۔ رسول اللہ کیسی بڑی چیز لے کر آئے، اچھا مجھے ذرہ اس سے حصہ نہیں ملا، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انبیاء نے وراثت میں نہ کوئی دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ روپیہ، نہ چاندی، نہ سونا، کچھ انما ورث العلم، اور رسول اللہ کی وراثت علم ہے، تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لینی ہے وہ علم لے۔ تو مسجدوں میں جاؤ، ٹھیک ہے آپ دن میں ماشاءاللہ کریشروں پہ ہوتے ہیں، کھیتوں میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہ آپ کرتے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، ضرور کرو یار، عشاء کی نماز ذرا پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور وہاں پر کوئی تھوڑی سی تعلیم ہوگی، کوئی ایک صحابی کا واقعہ سن لو، میں آپ سے بات کروں، ایک صحابی کا واقعہ سن لو، انشاءاللہ پورا دن اگلا 24 گھنٹے ایمان سے شاداب رہے۔ یہ جینا جو ہے یہ نیک لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں، صحبت کا ایک طریقہ کیا ہے؟ صحبت کا ایک طریقہ ہے کہ ان کی باتیں سنو، ان کے بارے میں سنو، ان کے قصے سنو، اس طریقے سے ذہنی طور پر آدمی صحابہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کے، نبیوں کے کچھ واقعات سنو، قرآن مجید کے کچھ مضمون جو ہیں، تو 24 گھنٹے میں زیادہ نہیں تو تعلیم 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، روزانہ کچھ سیکھو، روزانہ کچھ خدا کی طرف کو بڑھو۔ تو مسجدوں کی پابندی کرو، اور مسجدوں کے اندر تعلیم کی تدریج کرو، تعلیم کرو، اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ محض میں سنوں گا نہیں، سننا ہے تو کسی ایسے مولوی سے لاؤ جو خوب رنگ باندھے، ٹھیک ہے یار، اگر آپ کا شوق ہے تو وہ بھی پورا ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ اس کا جو ہے نا بہت زیادہ پابندی کریں۔ اور جو تیسری بات ہے بھائیوں وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ اس سے انشاءاللہ دیکھو
दीन जैसे मुश्किल जरूर है। मैं दीन को आसान करने का सबसे आसान बुरा हूँ। दीन को, ईमान को पता भी नहीं चलेगा, बस यूं ही आपको, आप बड़े अच्छे मुसलमान हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, जोर भी नहीं लगेगा, और बस होते ही होते आप बहुत अच्छे मुसलमान हो जाएंगे। कैसे? आप बस एक काम कर लें, आप नेक लोगों की सोबत इख्तियार करें। ये थोड़ी सी दोस्तियां, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपने दोस्तों को छोड़ दें, अगर दोस्त अच्छे नहीं भी हैं तो यार मैं नहीं आपको कहता कि आप उनको छोड़ दें, आप अपनी दोस्तियां रखें, जैसे भी वो दोस्त है जरूर उनके साथ दोस्तियां रखें। बस इतना काम कर लें कि उनके साथ साथ आप एक आध दोस्त को ऐसा बना लें अल्लाह वाला, जो आपको जो है ना, आप नमाज के लिए आपसे नहीं पढ़ी जाती, आप किसी नेक बंदे के साथ रोजाना उठे बैठे, इंशाल्लाह कुछ महीनों के बाद आप खुद, आपका दिल करेगा यार नमाज, फिर तो कोई इतराज नहीं, आपका दिल ही करने लग जाए कि आप नमाज के पाबंद होंगे, दिल ही करने लग जाए कि आप कुरान पढ़ें, कुरान सुने, सहाबा के वाकया सुने। अगर दिल ही करते फिर भी कोई मसला है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें। तो ये 3 बातें थी, जो कुछ ऐसे अमाल जो मैंने किया कि आपके इंशाअल्लाह करने के हैं, और इंशाअल्लाह आप अल्लाह ताला के कुछ और करीब हो जाएंगे। وقدر جمعهم وقدر بنيانهم وقدر أحجارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تعود به على قوم المسلمين. اللهم إنا نسألك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اكشف عنهم البأس واشف الناس، واشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كشمير، وانصر المسلمين في فلسطين، وانصر المسلمين في الهند، وانصر المسلمين في برما، وانصر المسلمين في كل بقعة من ارضك. اللهم اقم دينك في ارضنا، اللهم ارفع دينك في بلادنا، اللهم اقم دينك في بلادنا، اللهم ارفع بنا الاسلام وارفعنا بالاسلام، اللهم انصرنا بالاسلام، اللهم انصر بنا الاسلام. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اشف عنا، اللهم ارحم واشف عنا كل من حمل الينا الاسلام وجاهد في سبيله. اللهم اجعل الاسلام كلمة باقية في عقبنا، اللهم اجعل الإسلام كلمة باقية في عقبنا. اللهم ارحمنا أجمعين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحانك اللهم وبحمدك.